السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم۔ قابل قدر اور معزز سامعین کرام، اسلام میں عقائد کی اہمیت بہت واضح ہے۔ قرآن و حدیث کے بیانات سے اولین تاثر یہی ملتا ہے کہ مکی عہد میں قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بنیادی عقائد کو بیان فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں عقائد کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ فرمائی۔ احادیث سے اور سیرت کے واقعات سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بندوں کے گناہ بخشے جانے سے متعلق احادیث نبوی میں جو وضاحتیں ہیں ان سے بھی اس شعبے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت میں تو یہاں تک وعید ہے کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی معاف فرما دیتا ہے، کسی بھی گناہ کو معاف کر دے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ محدثین نظام اور ائمہ دین کو اس اہمیت کا پورا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے اس موضوع پر بڑی مفید اور ضخیم کتابیں لکھیں اور امت کی رہنمائی کی خدمات انجام دیں۔ تو بنیادی عقائد سے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم اس مختصر سے کورس میں کچھ چیزیں پڑھیں گے، کچھ چیزیں جانیں گے، کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گی۔ جو بات کریں گے قرآن و سنت سے اس کی دلیل دیں گے، اور اس کو انشاءاللہ العزیز اللہ اور اس کے رسول سے ثابت کر کے اس بات کا جو ماخذ ہے وہ بیان کر کے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے اس کورس کے اندر ایمان، عبادت، توحید، شرک، کفر، نفاق، شفاعت، بدعت، ولایت اور وسیلہ، اور اسی طرح مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، گنج بخش، علم غیب، اللہ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا، اور اسی طرح جو ہے قبریں، بت پرستی، مزار، اور ان سے متعلق انشاءاللہ العزیز وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن و سنت ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اور کس طرف ہمیں لے کر کے چلتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم ان موضوعات کو اپنے اس کورس کا حصہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔
کورس شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا پڑھنا انسان کا سب سے پہلا فرض ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے انہیں جا کر کے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی طرف بلانا ہے، سب سے پہلے انہیں عقیدہ توحید سکھانا ہے، سب سے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ تو یوں مکلف کا، انسان کا، جنات کا سب سے پہلا فرض اللہ تعالیٰ کی توحید کو سیکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو واحد سمجھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ یہ سیکھنا سب سے پہلا انسان کا فرض ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو اس علم سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس علم کو، اس کورس کو شروع کرنے کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں اس چیز سے بٹکے ہوئے ہیں، اس معاملے میں سیدھے راستے سے بٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے بٹکے ہوئے ہیں، وہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑ کر کے اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مبتدی طلباء و طالبات ہیں، وہ قرآن و سنت کے اس ابتدائی عقائد سے روشناس ہوں اور اپنے آپ کو اس علم سے بہرہ کریں۔ تو ہمارا یہ بنیادی مقاصد ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کورس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اور توحید کی اقسام کے حوالے سے اور اسی طرح شرک کی اقسام کے حوالے سے گفت و شنید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رکھے تو بھی عقیدہ توحید پر، اور موت دے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر حالت ایمان میں شہادت کی موت ہی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما لے۔ تو ہم اب بلا تاخیر اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز توحید اور عقیدے کی تعریف سے کیا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن آف توحید اینڈ عقیدہ۔ توحید عبادت اور اللہ کے ساتھ خاص جو چیزیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک ماننا، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کو سمجھنا، اور جو چیزیں صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں ان میں صرف اللہ کو اکیلا ہی سمجھنا توحید کہلاتا ہے۔ اور عقیدہ غیب کی باتوں میں سے جن پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، ان سے متعلق جتنی باتیں ہیں سب پر ایمان لانا عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ صحیح عقیدے کی جو اہمیت اور ضرورت ہے، اس سے معاشرے کی تعمیر، اس کی درستگی اور یہ معاشرے کی سعادت کی بنیاد بنتا ہے، اس لیے ہمیں یہ عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ اور صحیح عقیدہ یہ فرد کی استقامت اور اس کی سوچ کی سلامتی کا سبب بنتا ہے، اور اس سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور صحیح عقیدہ ہی عمل کی قبولیت کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے انسان کا، تو انسان اگرچہ حج کرتا رہے، اگرچہ نمازیں پڑھتا رہے، اگرچہ روزے رکھتا رہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کو ایک مانتا ہی نہیں ہے، تو اس انسان کے اعمال کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کی بنیاد صحیح عقیدہ ہے۔
اور یہی صحیح عقیدہ جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان عقیدہ صحیح رکھے گا، اللہ کے بارے میں عقیدہ اس کا درست ہے، تبھی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہی اللہ کے بارے میں درست نہیں ہے تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام فرما دیا ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے جو نوع انسانی کی اصل میراث ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ انسانوں کی توحید ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب مذاہب کے اندر یہ بات کامن ہے، سب کے سب اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ میں مسالک کی بات نہیں کر رہا، مذاہب، ہندوازم لے لیجئے، جو ہے اسلام لے لیجئے، اس کے بعد عیسائی لے لیجئے، اس کے بعد یہودی لے لیجئے، بدھ مت لے لیجئے، سب کے سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ سب کے سب ان سب کی کتابیں جو ہیں وہ بنیادی کتابیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، اس دنیا کا ایک ہی مالک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یہ سب لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجا۔ تو یہ سب کے سب جو لوگ ہیں، یہ ان کی جو ہے اصل کتابیں جو ہیں وہ انہیں عقیدہ توحید ہی سکھلاتی ہیں، لیکن ہندوؤں کے پنڈتوں نے، عیسائیوں کے پادریوں نے، یہودیوں کے جو راہبین ہیں، انہوں نے ان کو، مسلمانوں کے علماء جو ہیں، علماء سو جو ہیں، انہوں نے اپنی اپنی باتوں میں لگا کر ان کو اصل عقیدے سے ہٹا کر اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے پادریوں کے ساتھ، اپنی قبروں کے ساتھ، اپنے بتوں کے ساتھ اور اپنے راہبوں کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کہہ لیجیے کہ ایک ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو توحید پر ہی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا وہ توحید اور سیدھے دین پر قائم تھے، سارے کے سارے انسان توحید پر قائم تھے، سیدھے دین پر قائم تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے شرک رونما ہوا۔ اس کی ابتدا قوم نوح سے ہوئی، جب انہوں نے نیک لوگوں کے متعلق غلو کیا، یہاں تک کہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 5 لوگوں کے نام لیے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان 5 لوگوں کے اللہ نے نام لیے، یہ ان لوگوں کی قوم کے اس قوم کے جو ہے نا یہ نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے جو ہے مورتیاں بنا لی ان کی، اور بعد میں پھر دھیرے دھیرے وقت جیسے جیسے گزرتا گیا ان مورتیوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، نیک لوگ کہہ کر کے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، اور جو آج تک جو ہے ہماری قوم کے اندر پائی جا رہی۔ یہی وجہ بنی تھی شرک کی ابتدا کی، نیک لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا، جبکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے جو مذہب بنایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید پر پیدا کیا، دین اسلام پر پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہیں ان کے دین سے پھیر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جو کچھ حلال کیا تھا اسے ان پر حرام کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک نہ کریں جن کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اس حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے سارے کے سارے لوگ جو ہیں سب کے سب کو دین حنیف پر ہی پیدا کیا۔ بعد میں چلتے چلتے لوگ اپنے اپنے جو ہیں
مولویوں کے پیچھے لگ کے، اپنے پادریوں کے پیچھے لگ کے، اپنے پنڈتوں کے پیچھے لگ کے، اپنے راہبوں کے، اپنے پوپوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے عقیدہ توحید سے روح گردانی کرنی شروع کر دی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آدم اور نوح کے درمیان میں 10 نسلیں گزری ہیں، 10 نسلیں، 10 قرون، 10 نسلیں، کلہم علی الاسلام، ساری کی ساری اسلام کے اوپر تھی، سب کی سب اسلام پر قائم تھی. تو یہ 10 نسلیں جو ابتدائی 10 نسلیں تھیں، سب کے سب توحید پر قائم تھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی تھی، الوہیت میں بھی، ربوبیت میں بھی، اسماء و صفات میں بھی، سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی تھی، افعال کے ذریعے اس چیز کا جو ہے اپنا باور کروانے والی تھی، اور لوگوں کو یہ دکھلانے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، خالق ہونے میں بھی، مالک ہونے میں بھی، الہ ہونے میں بھی، اور تمام کی تمام جمیع صفات جو اللہ کے لیے ہیں وہ سب کی سب صرف اللہ اکیلے کے لیے ہیں. یہ سب کچھ وہ اپنے افعال اور اپنے اعمال کے ذریعے بتلاتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے، اور ان کے اندر شرک نہیں تھا. کلہم علی الاسلام، سب کے سب اسلام پر تھے. یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ نوع انسانی کا جو اصل عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہے. جو نوع انسانیت کا جو اصل عقیدہ ہے، اصل مذہب ہے، وہ عقیدہ توحید ہی. تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو بنیادی مقصد بنایا تھا، مقصد رکھا تھا، وہ یہی تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا لِيَعْبُدُونَ، یہ صرف میری ہی عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں. انسانوں کو، جنوں کو پیدا کرنے کا، دنیا کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. افسوس کہ انہوں نے ہی اپنے اس بنیادی عقیدے کو پس پشت ڈال دیا اور قرآن مجید کی ان آیات کو اور ان صورتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے شرک کی دلدل میں پھنستے چلے گئے. اگلی بات جو ہے وہ ہے صحیح عقیدے کا ماخذ. یہ ابتدائی چیزیں ہیں. صحیح عقیدے کا ماخذ مطلب جہاں سے اس عقیدے کو اخذ کیا جانا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں. ہم عقیدے کو ماننے کے لیے صرف وحی کے تابع ہیں. جو چیز عقیدے کے بارے میں وحی سے معلوم ہوگی وہی چیز عقیدہ بن سکتی ہے، بصورت دیگر کوئی چیز عقیدہ نہیں بن سکتی. اور وہی 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن مجید اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 چیزوں کے ذریعے سے صرف عقیدہ اخذ کیا جا سکتا ہے. ان 2 کے علاوہ کسی کا قول، کسی کا عمل، کسی کی بات، سب کی سب عقیدے کی بحث کے اندر کسی کی بات کو نہیں قبول کیا جائے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے دیں، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور اس کو رسول کسی بات کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اس بات میں کوئی اختیار نہیں ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ان کو اختیار رہ جائے. جب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا پھر مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے. اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلم کھلا گمراہی کی طرف چلا جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ. فرمایا لوگو میں نے تمہارے درمیان
وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے تم تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان تمسکتم بھی، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، فلن تضلوا ابدا، پھر تم ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر بھی حدیث، مسلم کے اندر بھی حدیث، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو ان آیات سے اور ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیدے کے باب کے اندر صرف دو چیزیں ہیں جن سے ہم عقیدہ اخذ کر سکتے ہیں. ایک اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث اور جو ہے سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سے ہم جو ہے نا عقیدے کے مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں اور بنیاد بنا سکتے ہیں. ان دو چیزوں کے علاوہ عقیدے کے باب میں کسی کے بھی قول یا کسی کے عمل یا کسی کی بات کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. تو آج کے دن کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے. تو ہم نے آج کے سبق میں توحید اور عقیدے کی تعریف نمبر 1، نمبر 2 صحیح عقیدے کی اہمیت اور اس کی ضرورتیں پڑھی، نمبر 3 ہم نے یہ بات پڑھی کہ نوع انسانی کی اصل توحید ہے، اور نمبر 4 ہم نے یہ بات پڑھی کہ صحیح عقیدے کا ماخذ کیا ہے، صحیح عقیدے کو حاصل کہاں کہاں سے کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.